الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله سبحانه عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر وقال الله سبحانه عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وقال الله سبحانه عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن هذا الخير خزائن لتلك الخزائن مفاتيح فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير وقال صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ارحم خلفائي قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله قال الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعلمونها الناس وقال صلى الله تعالى عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى له من سامع وقال صلى الله تعالى عليه وسلم بدأ هذا الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس وقال صلى الله تعالى عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا وقال صلى الله تعالى عليه وسلم من أحيا سنة من سنني أميتت بعدي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے آپ حضرات کو علم الہی، علم نبوت، علم سماوی کی دولت سے نوازا، اور اس علم نبوت کے سیکھنے کے لیے یہاں پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں۔ اللہ جل شانہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے، اس پر دل سے انسان خوش ہو اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کے فضل پر، اس کی رحمت پر دل سے خوش ہونا چاہیے، شکر کی کیفیت ہو، یہی فضل عظیم ہے، یہی فضل کبیر ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ نے کتاب و حکمت کو فضل عظیم قرار دیا ہے، علوم وحی کو اللہ نے فضل کبیر قرار دیا ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا۔ وہ علم جو براہ راست اللہ کی ذات عالی سے نکلا ہو، وہ علم جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہو۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ وہ علم جس نے اس زمانے کے اور قیامت تک کے تمام علوم انسانیہ کو زیر کیا کہ اس زمانے کے اندر روم و فارس بہت ترقی یافتہ ملک سمجھے جاتے تھے اور ان کے علوم بہت عروج پر سمجھے جاتے تھے، اور جیسے اس زمانے میں آج لوگ مغربی ممالک میں اپنے بچوں کو علوم عصریہ، علوم انسانیہ کے سیکھنے کے لیے، علوم مادیہ کے سیکھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اس زمانے کے اندر وہ روم و فارس علم کے اعلیٰ سطح پر شمار ہوتے تھے، لیکن اللہ نے ان تمام علوم عصریہ، علوم انسانیہ، علوم مادیہ، علوم سفلیہ، ان سب کے علوم کو اللہ نے ایک آیت میں بیان کر دیا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ دنیا کی زندگی کا کچھ حصہ جانتے ہیں، اور دنیا کی زندگی کا بھی کچھ حصہ صرف سطحی طور پر، اوپر سے ظاہری طور پر جانتے ہیں۔ دنیا کی زندگی کے پورے ظاہر کو بھی نہیں جانتے، اس دنیا کی زندگی کے ظاہر کے بھی کچھ حصے کو جانتے ہیں۔ آخرت وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، موت سے جو زندگی شروع ہونے والی ہے، لامحدود زندگی، اس زندگی سے غافل ہیں، اس زندگی کا کچھ نہیں معلوم کہ آخرت کی زندگی کیا ہے، اس آخرت کی زندگی کے اندر کیا گھاٹیاں آنے والی ہیں، اس آخرت کی زندگی کی ضرورتیں کیا ہیں، اس آخرت کی زندگی کے مسائل کیا ہیں، اس آخرت کی زندگی کی پریشانیاں کیا ہیں، اور ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا کیا سامان ہے، اور ان مسائل کے حل کرنے کی کیا تدبیر ہے، اور ان آخرت کی پریشانیوں سے بچنے کا کیا حل ہے، یہ کچھ نہیں جانتے۔ ان کا مطمع نظر، ان کا مبلغ علم صرف اور صرف دنیا کی زندگی کو چمکانا، دنیا کی زندگی کو بنانا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ قرآن نے ان کے تمام علوم کا منتہا اس کو بتلایا ہے کہ وہ صرف دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں، کہ دنیا کی زندگی بن جائے، دنیا کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، دنیا کے مسائل حل ہو جائیں، دنیا کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ دنیا کو آخرت سے کیا نسبت ہے؟ دنیا کو آخرت سے کیا نسبت ہے؟ خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا ہے۔ آپ عجیب مثالیں دے کر سمجھاتے تھے، آپ کے سمجھانے کا انداز ہی عجیب تھا۔ کیا مثال دی ہے؟ مد دنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ دنیا کی نسبت آخرت سے کیا ہے کہ دنیا کی نسبت آخرت سے صرف اتنی ہے جتنا کوئی اپنی انگلی کو سمندر کے پانی میں ڈال کر نکالے تو ایک معمولی قطرہ، ایک معمولی بوند اس کی انگلی پر لگتی ہے، جو اس قطرے اور بوند کو سمندر سے نسبت ہے، وہ دنیا کو آخرت سے نسبت ہے۔ دنیا کی ضرورتیں قطرہ، دنیا کے مسائل قطرہ، دنیا کی پریشانیاں قطرہ، آخرت کی ضرورتیں لامحدود سمندروں کے برابر، آخرت کے مسائل لامحدود سمندروں کے برابر، آخرت کی پریشانیاں لامحدود سمندروں کے برابر۔ آج عوام، خواص، عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، سب پر دنیا کی ضرورتیں چھائی ہیں کہ دنیا کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں، دنیا کے مسائل کیسے حل ہوں، دنیا کی پریشانیاں کیسے دور ہوں۔ حالانکہ آخرت کے مسائل لامحدود ہیں، آخرت کی ضرورتیں لامحدود ہیں، آخرت کی پریشانیاں لامحدود ہیں۔ وہ علم جو مدارس دینیہ میں پڑھایا جا رہا ہے، جس کے پڑھنے میں آپ حضرات مشغول ہیں، یہ علم علم دنیا نہیں، یہ علم علم معاش نہیں، یہ علم علم معاد ہے، یہ علم علم آخرت ہے۔ یہ علم بتلائے گا کہ موت کے وقت کیا حالات آتے ہیں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين۔ سارے علوم دنیا کے ساکت، سارے علوم دنیا کے خاموش کہ جسم سے روح کیسے نکلتی ہے، اور اللہ کا غیبی نظام جسم سے روح کے نکلتے وقت کیا کیسے حرکت میں آتا ہے، آسمان سے کیسے فرشتے اترتے ہیں، ان فرشتوں کی نوعیت کیا ہوتی ہے، انسان کے اعمال کی بنیاد پر فرشتے ہوتے ہیں، یہ علم آخرت ہے۔ اس علم میں بتلایا ہے کہ اعمال کے مطابق انسان کی روح کے قبض کرنے کے لیے فرشتے کیسے آتے ہیں۔ یہ علم بتلائے گا کہ مومن کی روح کے قبض کرنے کے وقت اس کو کیا کہا جاتا ہے۔ جس نے دنیا میں آخرت کی تیاری کر لی، دنیا کے علوم نہیں بتلائیں گے، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے علوم نہیں بتلائیں گے، یہ قرآن کا علم بتلائے گا، قرآن بتلائے گا، حدیث بتلائے گی۔ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حدیث پاک بتلائے گی کہ قبر کو مٹی کا گڑھا مت سمجھو، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یہ حدیث بتلائے گی۔ حدیث بتلائے گی کہ پل صراط پر سے گزرنے والوں کی کیا کیفیت ہوگی، کس رفتار سے وہ پار ہوں گے، کوئی بجلی کی کڑک کی طرح، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی رفتار پر، کوئی پیدل چلنے کی رفتار پر، کوئی گھسٹتے ہوئے، کوئی گھٹنوں کے بل۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ یہ قرآن بتلائے گا، یہ حدیث بتلائے گی۔ میدان حشر میں کیا گھاٹیاں ہیں، یہ حدیث پاک بتلائے۔ جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، دوزخ کے مصائب کیا ہیں۔ تو آپ جو علم کو سیکھ رہے ہیں یہ علم معاش نہیں، یہ علم دنیا نہیں، یہ علم آخرت ہے۔ اس سے آخرت کی ضرورتیں معلوم ہوں گی، اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ نے اس علم کا اشتغال عطا فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جو علوم سیکھے تھے، اللہ اکبر، ان علوم نے دنیا میں کیا انقلاب برپا کیے ہیں، اور وہ کس نبی پر اترے تھے۔ وما كنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفت ہے نبی امی، ظاہر میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، یعنی براہ راست جن کو اللہ نے سکھایا، براہ راست جن کو اللہ نے سکھایا وہ علوم لے کر آئے، جس نے روم و فارس کے علوم کو زیر کر دیا، اور روم و فارس انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے حضرات صحابہ کے علوم کے سامنے، حضرات صحابہ کی دین کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دیا، سارے علوم زیر ہوئے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے مقابلے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو اللہ نے نبیوں کا امام بنایا، نبیوں کا نبی بنایا، تمام انبیاء سے عہد لیا گیا کہ اگر آپ کے زمانے میں وہ نبی آئیں تو ضرور ان پر ایمان لانا، ضرور ان کی مدد کرنا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ من الشاہدین۔ یہ علوم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچے، جن کو اللہ نے تمام نبیوں کا امام بنایا، تمام نبیوں کا نبی بنایا، مسجد اقصی میں تمام انبیاء کو امامت کرائی، جن کی سواری نہ چاند پر رکی، نہ سورج پر رکی، نہ ستاروں پر رکی، ان کی سواری مسجد اقصی سے لے کر ان کو چلی، اور اس سواری کا پہلا اسٹیشن پہلا آسمان تھا۔ چاند کو بھی اس قابل نہ سمجھا کہ ان کی سواری کو وہاں روکا جاتا، سورج کو بھی اس قابل نہ سمجھا کہ ان کی سواری وہاں روکی جاتی، ستارے اور کواکب بھی اس قابل نہ تھے کہ ان کی سواری وہاں پر روکی جاتی۔ آپ کی سواری کا پہلا اسٹیشن پہلا آسمان تھا۔
آج دنیا کے انسانوں کے علوم نے ترقی کی اور کرتے کرتے کہاں تک پہنچے؟ چاند تک پہنچے، اور پہنچے بھی کہ نہ پہنچے آپس میں مجادلہ کرتے ہیں، تنازع کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، کوئی انہی میں سے کہتا ہے کہ پہنچے، کوئی انہی میں سے کہتا ہے کہ نہیں پہنچے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو چاند تک پہنچانے کے لیے نہیں آئے، آپ مسجد اقصیٰ سے گئے، پہلے آسمان پر شاندار استقبال ہوا، مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، انبیاء علیہ السلام نے استقبال کیا، فرشتے بھی گویا آپ کے دیدار کے انتظار میں تھے کہ کب آئیں گے، ہم آپ کا دیدار کریں گے۔ پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، چھٹے ساتویں آسمان تک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شاندار استقبال ہوا، اور پھر کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ قلم تقدیر کے چلنے کی آواز کو اپنے کانوں سے سنا، وہاں پہنچے۔ پھر کہاں پہنچے؟ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ پھر کہاں پہنچے؟ جنت کی سیر کی، جنت کی نعمتوں کو دیکھا، دوزخ کی مصیبتوں کو دیکھا۔ پھر کہاں پہنچے؟ اس مقام پر پہنچے جہاں جبریل علیہ السلام نے بھی کہہ دیا اگر ذرا برابر آگے جاؤں گا اللہ کی تجلی جلا کر راکھ کر دے گی۔ اب آپ جانیں، آپ کا رب جانے، رف اخضر لایا گیا، آپ کو اس پر بٹھایا گیا، آپ نور کے سمندروں میں گم ہو گئے، اللہ سے قریب ہوئے، بہت قریب ہوئے، بہت قریب ہوئے۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ علم، وہ دین اپنی امت کے لیے لے کر آئے ہیں جو براہ راست اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملا ہے۔ اس دین کی عظمت، اس علم کی عظمت، اس علم کی قدر ہمارے دلوں میں ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ علوم ہمیں پہنچے ہیں، ان کی محبت ہمارے دل میں ہو۔ آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں بیٹھے تھے، صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر انبیاء کے مناقب بیان کر رہے تھے۔ ایک نے کہا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ ایک نے کہا موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے براہ راست بغیر فرشتے کے واسطے کے بات کی۔ ایک نے کہا عیسیٰ روح اللہ و کلمتہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی خاص قدرت سے پیدا ہوئے، ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے، جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی مدد ہوئی، اور ان کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کی قدرت کی خاص نشانی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارکہ میں سن رہے تھے، اچانک حجرہ مبارکہ سے نکلے اور مسجد نبوی میں آ گئے۔ آپ کا حجرہ مبارکہ مسجد نبوی کے بالکل ساتھ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے میں ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے، کیا کہتی ہیں حضرت عائشہ؟ لصقت بالحجرۃ استمع ما یقول، چوکٹ کے اوپر سر رکھا ہوا ہے، دل کے کان، ظاہر کے کان محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خطبے کی طرف لگے ہوئے ہیں، آپ کا خطبہ سن رہی ہیں۔ امت تک آپ کی روایات 2210 روایتیں امت تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے پہنچی۔ آپ حجرہ مبارکہ سے نکل کر مسجد نبوی میں آئے، آپ نے ان صحابہ سے فرمایا قد سمعت کلامکم وعجبکم، تمہاری ساری گفتگو کو سنا، تم نے کہا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، وہو کذالک، تم نے سچ کہا، بالکل حقیقت یہی ہے۔ تم نے کہا موسیٰ کلمہ اللہ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست اللہ نے بات کی، وہو کذالک، تم نے سچ کہا۔ تم نے کہا عیسیٰ روح اللہ و کلمتہ، تم نے سچ کہا، وہو کذالک۔ پھر آپ نے فرمایا اب دل کے کان کھول کر سنو، الا وانا حبیب اللہ ولا فخر، وانا اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامۃ ولا فخر، وانا حامل لواء الحمد آدم فمن دونه تحت لوائي ولا فخر، وانا اول شافع واول مشفع يوم القيامة ولا فخر، وانا اول من يقرع باب الجنة ولا فخر۔ میں اللہ کا محبوب ہوں، فخر کے طور پر نہیں کہتا، حکم کی تعمیل میں کہتا ہوں۔ قیامت قائم ہوگی، سب سے پہلے اپنے روضہ اقدس سے میں نکلوں گا، فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ قیامت میں حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے سب انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، فخر کے طور پر نہیں کہتا۔
سب سے پہلے میری شفاعت ہوگی، قبول کی جائے گی، فخر کے طور پر نہیں کہتا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکاؤں گا، فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ علم لے کر آئے ہیں جس نے ساری دنیا کے علوم کو فیل کر دیا۔ حضرات صحابہ کو وہ علوم عطا کیے کہ ان علوم کے ذریعے سے ان کو اللہ کا تعارف ہوا۔ اس علم میں تو سب سے پہلی جو آیات اتری ہیں اس میں تو خالق و مالک کا تعارف کرایا ہے۔ دنیا کے علوم تو مخلوق کا تعارف کراتے ہوں گے، آسمان، زمین، سمندر، ہوا، برق و بھاپ، اس میں کیا، اس کی تاثیر کیا، اس کی طاقت کیا۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو علم اترا وہ براہ راست فاطر السماوات والارض، خالق السماوات والارض، بدیع السماوات والارض کا تعارف کراتا ہے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ساری دنیا کے انسانوں کو تعارف کرایا ہے اللہ کا کہ اللہ کو پہچانو، اس کی عظمت کو پہچانو، اس کی قدرت کو پہچانو، اس کی صفات کو پہچانو، اس کے خزانوں کو پہچانو، اس کے کرتے دھرتے رہنے کو پہچانو، اس نے کیا کیا ہے اس کو جانو، وہ کیا کر سکتا ہے اس کو جانو، وہ کیا کرے گا اس کو جانو۔ تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراتے تھے۔ نبیوں کو وہ علم دیا جاتا تھا جس سے انسانوں کو اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله۔ ساری دنیا کے انسان اپنے ہنر، اپنے فن، اپنے آلات، اپنے وسائل، ہنر والے، آلات والے، وسائل والے سب جمع کر لیں، ایک درخت کو نہیں اگا سکتے۔ اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ اللہ پوچھتا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ اگر وہ اللہ زمین میں پانی کو دھسا دے، تم اپنے سارے آلات و وسائل کے ذریعے سے پانی کو زمین کی سطح پر نہیں لا سکتے۔ سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا ہے اس علم نے جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا ہے، اپنے محبوب کے اعضاء مبارکہ کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے محبوب کو پہچانو، ان کی کیا عظمت ہے، ان کی کیا قدر ہے، ہمارے نزدیک ان کی کیا عظمت ہے، ان کی کیا قدر ہے۔ ہم ان کے چہرے مبارک کو قرآن میں ذکر کرتے ہیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم ان کے دل مبارک کو قرآن میں ذکر کرتے ہیں، على قلبك، ہم نے ان کی زبان مبارک کا ذکر اپنے قرآن میں کیا ہے، فإنما يسرناه بلسانك، ہم نے ان کے سینے مبارک کو قرآن میں ذکر کیا ہے، ألم نشرح لك صدرك، ہم نے ان کے ظہر مبارک اور پشت مبارک کو قرآن میں ذکر کیا ہے، الذی انقض ظہرک، ہم نے ان کے شہر کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، ہم نے ان کے اخلاق پر قسم کھائی ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ آپ تو بہت اونچے اخلاق پر ہیں، ہم نے ان کی زندگی کی قسم کھائی ہے، لعمرک، ہمارے نبی کو پہچانو، ہم ان کا ادب تمہیں سکھلاتے ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ خبردار اپنی آوازوں کو ہمارے نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا ورنہ عمل ضائع چلے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہمارے نبی کو ایسا نہ پکارنا جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم كدعاء بعضكم بعضا۔ پھر اپنے نبی کو حکم دیا جو علم ہم نے آپ پر اتارا ہے، جو قرآن ہم نے آپ پر اتارا ہے، جو دین ہم نے آپ پر نازل کیا ہے، آپ کملی سے نکلیے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ آپ اپنی کملی مبارک سے نکلیے اور کھڑے ہوئیے، انسانوں کے سمندر میں تیریے، انسانوں کے پاس جائیے، ہماری مخلوق کو ہمارا تعارف کرائیے، اپنے رب ہی کی عظمت کو بیان کیجیے۔ ہم نے تو قرآن آپ پر اتارا ہی اس لیے ہے لتکون من المنذرین، تاکہ آپ انسانیت کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں۔ ہم نے تو قرآن کو اتارا ہی اسی لیے ہے ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن انسانیت کے نام اللہ کا پیغام ہے، یہ قرآن
انسانیت کے نام اللہ کا پیغام ہے۔ کیوں اترا ہے؟ ھذا بلاغ للناس وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ اس کے ذریعے عالم کو چوکنا کیا جائے۔ کیوں اترا ہے؟ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ساری دنیا کے انسان جان لیں کہ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ کیوں اترا ہے؟ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ عقل مند اس کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرے۔ پیارے نبی، ہم نے آپ پر علم کو اتارا ہے تاکہ سارے عالم کو آپ اللہ کے عذاب سے چوکنا کریں، اللہ کی عظمت کو بیان کریں، اللہ کی بڑائی کو بیان کریں۔ اللہ بڑا ہے، اس کی قدرت بڑی ہے، اس کی جنت بڑی ہے، اس کی دوزخ بڑی ہے، اس کے انعامات بڑے ہیں، اس کی سزائیں بڑی ہیں، اس کے خزانے بڑے ہیں، اس کا علم بڑا ہے، اس کا سننا بڑا ہے، اس کا جاننا بڑا ہے، وہ اپنی ہر صفت میں بڑا ہے۔ آپ انسانوں کے سامنے اللہ کی عظمت بیان کریں۔ ہم نے آپ کو ایک قوم، ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجا۔ قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، شہر کے رہنے والے، دیہاتوں کے رہنے والے، جزیروں کے رہنے والے، پہاڑوں پر رہنے والے، صحراؤں میں رہنے والے، مادیت کی فضاؤں میں رہنے والے، تمام انسانوں کو خطاب ہے۔ موجودہ انسان، قیامت تک کے انسان، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم ہے، قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجئے اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ کس اللہ کا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا ھو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اللہ جل شانہ، جن کی سلطنت آسمانوں پر، جن کی سلطنت زمینوں پر، جن کے ہاتھ میں زندہ کرنا، جن کے ہاتھ میں انسانوں کو موت دینا، جو اکیلا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لاؤ، نبی امی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، جنہوں نے وہ علم اپنے صحابہ کو دیے ہیں اور اللہ کا تعارف وہ کرایا ہے اور اللہ سے وہ تعلق قائم کرایا ہے کہ نہر نیل خشک ہوئی۔ فاتح مصر عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا، تفصیل کا وقت نہیں، آپ جانتے ہیں، صرف عرض کرنا اتنا ہے کہ دنیا کے انسانوں سے پوچھو، مادیت والوں سے پوچھو، ترقی یافتہ جو انسان اپنے کو کہلاتے ہیں ان سے پوچھو، علوم انسانیہ والوں سے پوچھو، علوم عصریہ والوں سے پوچھو، سائنسدانوں سے پوچھو، کیا تمہاری عقل میں بات آتی ہے کہ کوئی شخص دریا کے نام خط لکھے؟ کوئی شخص دریا کے نام خط لکھے؟ کیا تمہاری عقل قبول کرتی ہے؟ تمہارے تصور کی رسائی یہاں تک ہوتی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ علم اپنی امت کو دے کر گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط لکھ رہے ہیں دریائے نیل کے نام، من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الى نہر النیل اما بعد ان كنت تدری من قبلك فلا تدری ولا حاجة لنا فیک وان كان اللہ الواحد القہار یجریک فنسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک۔ اللہ کے بندے، امیر المؤمنین عمر کی طرف سے نہر نیل کے نام، اگر تو چلتا ہے اپنی مرضی سے تو مت چل، تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر اکیلا اللہ تجھ کو چلاتا ہے تو ہمارا اس اللہ سے تعارف ہے، ہمارا اس اللہ سے جان پہچان ہے، ہمارا اس اللہ سے انس ہے، ہمارا اس اللہ سے خاص تعلق ہے۔ نبی امی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اس اللہ کا تعلق قائم کرایا ہے، ہمیں اللہ سے ہمارے دلوں میں تعلق پیدا کیا ہے۔ ہم اس اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تجھ کو چلا دے۔ وہ کاغذ کا پرزہ 2-3 سطروں کا جب دریائے نیل کے اندر ڈالا گیا ہے، وہ جو خشک ہو چکا تھا، فبلغ ماؤہ 16 ذراعا، اس کا پانی زمین کی نیچی سطح سے ابل کر آیا ہے اور جوش مار کر ابھرا ہے، 16 گز بلندیوں پر گیا ہے۔ یہ علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھا کر گئے تھے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جا رہے ہیں، رأى الناس وقوف، لوگ کھڑے ہیں، پوچھا ما بال هؤلاء الناس وقوف، لوگوں کو کیا ہوا لوگ کھڑے ہیں؟ لوگوں نے کہا اسد علی الطریق، راستے میں شیر ہے۔ اپنی سواری سے اترے، مشى الى الاسد، شیر کی طرف چل کر گئے،
وَأَخَذَ بِأُذُنِهِ اس کے کان کو پکڑا، وَعَرَّكَهَا اور اس کو مروڑا اور کہا مَا كَذَبَ عَلَيْكَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ بتلایا وہ حق ہے اور سچ ہے۔ انما سلط علی ابن آدم ما خافه ابن آدم ولو ان ابن آدم لم يخف الا الله لم يسلط عليه غيره انما وكل ابن آدم لمن رجا ابن آدم ولو ان ابن آدم لم يرج الا الله لم يكله الى غيره۔ اللہ اس انسان پر اس کو مسلط کرتا ہے جس سے یہ ڈرتا ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے اللہ کبھی اس پر اپنے غیر کو مسلط نہ کرے۔ اس ابن آدم کو اس کے حوالے کیا جاتا ہے جس سے یہ امید رکھتا ہے، اور اگر یہ ابن آدم اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے اللہ کبھی اس کو اپنے غیر کے حوالے نہ کرے۔ اللہ کا تعلق دل میں ایسا پیدا کیا تھا اور لا الہ الا اللہ کا علم دل کی گہرائی میں ایسا پیوست کیا تھا، ایسا بٹھایا تھا کہ کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے ماں سوا سے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ پہلا علم جو امت کو دیا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ ہر مخلوق اپنے پیدا ہونے میں اللہ کی محتاج، اپنے ختم ہونے میں اللہ کی محتاج، اپنی باقی رہنے میں اللہ کی محتاج، اپنا اثر دکھلانے میں اللہ کی محتاج۔ ہر مخلوق اپنی ہر منزل میں اللہ کی محتاج، اور اللہ کسی منزل میں کسی مخلوق کا محتاج۔ بہر کیف عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو علوم اتارے گئے ان علوم میں اعمال کی طاقت کو بتلایا ہے، ان علوم اس علم میں دعوت کی طاقت کو بتلایا، اس علم میں دعا کی طاقت کو بتلایا کہ دعوت کی کیا طاقت ہے، دعا کی کیا طاقت ہے۔ یہ دعوت، یہ دعا، یہ قربانی عالم کے نظام کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ اس علم نے بتلایا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال دعوت دی ہے حضرت نوح علیہ السلام نے، دن رات سرًا علانیةً۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا۔ اپنی ساری دعوت، اس کی حالات، اس کی کارگزاری اپنی دعا میں اللہ کو سنا رہے ہیں کہ اللہ سے اتنا تعلق بڑھ جائے کہ اپنی ہر بات اللہ سے کہنی آ جائے، رات کی تنہائیوں میں، رات کی خلوتوں میں اللہ سے کہنا آ جائے، اللہ سے بات کرنے میں لطف آنے لگ جائے، مزہ آنے لگ جائے۔ حضرت مولانا عمر پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، یاد آیا نظام الدین میں رمضان میں اعتکاف میں تھے، حیات الصحابہ عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے، حیات الصحابہ کے بعد اپنے معتکف میں پردے میں چلے جاتے، دعا کرتے بہت لمبی۔ ایک دن میں نے عرض کیا میں آپ کے ساتھ دعا میں بیٹھنا چاہتا ہوں، اجازت دی، پردے کے اندر گئے، جو دعا شروع کی وہ دعا کیا تھی، وہ صبح سے لے کر شام تک کے حالات کارگزاری اللہ کو سنا رہے تھے، صبح کا 2.5 گھنٹے کا بیان اس کا خلاصہ اللہ کو سنا رہے تھے۔ اے اللہ صبح کو انہیں اپنے بندوں کے سامنے یہ بات کہلوائی، یہ بات کہلوائی، یہ بات کہلوائی، اے اللہ تیرے فضل سے کہی، تیری رحمت سے کہی، اے اللہ اس کو قبول کر کے عالم میں اس کا اثر ڈال دے۔ پھر اپنی مشورے کی کارگزاری سنا رہے ہیں، جماعتوں کی کارگزاری سنا رہے ہیں، صبح سے لے کر شام تک جو کچھ ہوا مرکز میں اللہ کو سنا رہے ہیں اور اللہ سے قبولیت کی دعا کر رہے ہیں۔ پھر اخیر میں کہتے ہیں اے اللہ جی تو نہیں چاہتا کہ تجھ سے بات کو بند کروں، لیکن تو نے ہی میرے ذمہ کام لگایا ہے، اس لیے بس دعا کو اب ختم کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر درود شریف پڑھ کر دعا کو پورا کیا۔ اللہ سے ایسا تعلق کہ اپنے دل کی بات اللہ سے کہنی آ جائے۔ اللہ نے سورہ نوح اتاری، سورہ نوح ساری دعا ہی دعا ہے، اپنے حالات اللہ کو سنا رہے ہیں، پھر اپنی دعوت سنا رہے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اللہ کو تو سب معلوم تھا کیا دعوت دیں گے، جس وقت دعوت دے رہے تھے اس وقت بھی اللہ سن رہے تھے، لیکن اللہ سے تعلق بڑھ جائے، اللہ سے انس قائم ہو جائے، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے، اللہ میری دعوت کو قبول کر لے۔ اس لیے دعوت صرف دعوت دینے سے پوری نہیں ہوتی جب تک دعاؤں میں اللہ سے اس کی قبولیت نہ کروائی جائے۔
اب دعوت دی، کارگزاریاں سنا رہے ہیں، 950 سال ہو گئے، اب بھی بد دعا نہیں کر رہے۔ وحی آئی، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا آپ پہ۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ، بتلایا ہے کہ بد دعا کب کی جاتی ہے۔ 950 سال تو ہدایت کی دعا کی، آج بد دعا کی طرف طبیعت بہت چلتی ہے، ہدایت کی دعا کی طرف طبیعت نہیں چلتی۔ طفیل ابن عمر دوسی آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ، تفصیل کا وقت نہیں، قصہ سنانا مقصود نہیں، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہو رہا، آپ قبیلہ دوست کے خلاف بد دعا کر دیں۔ وہ جو میں نے عرض کیا، بد دعا کی طرف طبیعت بہت چلتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ہم کانپ گئے، ڈر گئے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بد دعا فرما دیں گے، اب یہ قوم ہلاک و برباد ہو جائے گی۔ آپ تو رحمت للعالمین تھے، آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد دوسا وأت بہا، اے اللہ قبیلے دوست کو ہدایت دے کر یہاں لے آ۔ پھر آپ نے فرمایا دوبارہ جاؤ، محنت کرو، محنت کرتے رہے، ہجرت ہو گئی، پہلا سال، دوسرا سال، تیسرا سال، چوتھا سال، پانچواں، چھٹا، ساتواں سال، 7ویں سال خیبر کے سال حضرت طفیل ابن عمر اپنے قوم کے 80 گھرانوں کو لے کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور اس دعوت کے نتیجے میں کون آئے ہیں؟ 80 گھرانے تو آئے ہی ہیں، اور ان میں سے کون ہیں؟ وہ ہیں جو سارے محدثین کے استاذ ہیں، وہ ہیں جو سارے محدثین کے سردار ہیں، وہ ہیں کہ حدیث پاک کی کوئی کتاب کا کوئی صفحہ شاید خالی ہو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ حضرت ابو ہریرہ کس کے نتیجے میں آئے ہیں؟ یہ طفیل ابن عمر دوسی کی دعوت اور دعا کے نتیجے میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آئے ہیں۔ پھر یہ اپنے محدثین کے سردار ہیں، اپنی ماں کو دعوت دے رہے ہیں، ماں آپ کی شان میں گستاخی کرتی ہے، روتے ہوئے آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں، یا رسول اللہ کلما ادعو امی تقول فی شأنک ما تقول فادعو اللہ لہا، یا رسول اللہ شان میں گستاخی کرتی ہیں، دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے۔ فخرجت مستبشرا بدعوت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو سن کر خوشی خوشی نکلا، ابھی گھر گیا تھا، اندر داخل نہیں ہوا، دروازہ کھٹکایا، ماں نے اندر سے کہا مکانک یا ابا ہریرہ، اندر رہو ابو ہریرہ، باہر رہو، اندر نہ آنا، باہر کھڑے رہو۔ فسمعت حصحصۃ الماء، پانی کے گرنے کی آواز کو سنا، گویا کہ کوئی غسل کر رہا ہو۔ ماں نے غسل کیا، قمیص پہنی، لبست درعہا اعجلت عن خمارہا، باہر نکل کر آئیں، ابھی کچھ بات نہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، ماں خود کہتی ہے یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ۔ یہ ہے دعوت، یہ ہے دعا۔ محدثین کے سردار اسلام میں آئے ہیں دعوت کی برکت سے، دعا کی برکت سے، ان کی ماں مسلمان ہوئی ہیں دعوت کے ذریعے، دعا کے ذریعے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا آپ تو خوش ہیں، جب آپ خوش ہوتے تھے آپ کا چہرہ مبارک کأنہ قطعۃ قمر، گویا چاند کا ٹکڑا ہو۔ جب دیکھا آپ خوش ہیں، یا رسول اللہ ایک دعا اور کر دیں۔ کیا کروں؟ یا رسول اللہ دعا کر دیں، اللہ میری اور میری ماں کی محبت ہر ایک کے دل میں ڈال دے۔ آپ تو خوش تھے ہی، دعا کر دی اللہم حبب عبیدک ھذا وامہ الی کل مؤمن ومؤمنہ، اے اللہ اس کی اور اس کی ماں کی محبت ہر ایمان والے کے دل میں ڈال دے۔ قسم کھا کر کہتے تھے جو میرا تذکرہ سنے گا اس کے دل میں میری محبت آ کر رہے گی، اس لیے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا مجھ کو لگی۔ عرض کر رہا تھا نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے، پھر دعا کی ہے 950 سال کے بعد، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں بے کس ہوں، بے بس ہوں، مدد فرما۔ اس پر کیا ہوا؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر، ہم نے آسمان کے دروازوں کو کھولا، پانی برسانا شروع کیا، زمین کو چیرا پھاڑا، اس میں سے پانی کو نکالا، اور ساری اکثریت بے ایمانوں کی غرق کی، اقلیت
ایمان والوں کی کامیاب کی۔ پھر اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَادَانَا نوح نے صرف ہم کو پکارا، ہمارے غیر کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، ہمارے غیر سے بھیک نہیں مانگی، ہمارے غیر کی منت سماجت نہ کی، صرف ہم کو پکارا۔ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، جو صرف ہم کو پکارتا ہے ہم اس کی پکار کا کتنا اچھا جواب دیتے ہیں۔ سلام علی نوح فی العالمین، واہرے نوح آپ کے کیا کہنے، آپ پر تو اللہ کا سلام ہو، 950 سال آپ نے ہمارے بندوں کو ہماری طرف بلایا ہے، دن رات دعوت دی ہے، آپ نے محنت کی ہے کہ ہماری مخلوق کا تعلق ہم سے قائم ہو جائے، ہماری مخلوق ہمارے سامنے جھکنے لگ جائے۔ سلام علی نوح فی العالمین، ہم آپ کو عطیہ انعام دیتے ہیں۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، پچھلوں میں آپ کے تذکرے کو ہم باقی رکھیں گے، اور صرف یہ آپ کے لیے ہے نہیں، انا کذالک نجزی المحسنین، انا کذالک نجزی المحسنین، جو دعوت دیں گے، دعا کریں گے، قربانی کریں گے، در کی ٹھوکریں کھائیں گے، اللہ کی مخلوق کو اللہ سے ملانے کی محنت کریں گے، ہم ان کی قربانی پر، ان کی دعوت پر، ان کی دعا پر زمین و آسمان کے نظام کو ایسا ہلا کر رکھ دیں گے جیسے نوح علیہ السلام کی دعوت اور دعا پر نظام عالم کو ہم نے ہلایا تھا، آسمان کے دروازوں کو کھولا تھا، پانی کو برسایا تھا، زمین کو چیرا تھا، اکثریت کو غرق کیا تھا، اقلیت ایمان والوں کی کامیاب کی تھی، حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کیا تھا۔ صرف اس کو نہ سمجھنا کہ یہ نوح علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ خاص ہے، ان کی دعا کے ساتھ خاص ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت، کیا کہنے اس امت کے کہ اس کو تمام انبیاء کا کام، اس کو خاتم الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے لیے دین کی محنت کرو، صرف محنت کو چھونا نہیں ہے کہ ایک گشت کر لیا، سمجھا ہم نے دعوت دے دی، تھوڑی سی ملاقاتیں ہو گئیں، سمجھے کہ دعوت دے دی۔ ایک تو اللہ کے لیے کرنا ہے، کسی غرض کے لیے نہیں، حق جہادی، جان توڑ محنت کرنی ہے۔ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کریم کے ذریعے سے زور و شور کی تبلیغ کیجیے۔ انبیاء علیہم السلام اللہ کی مخلوق میں گھستے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے سب سے بڑا مجاہدہ انبیاء کا کیا ہوتا تھا؟ ان کو مارا جاتا، یہ کم مجاہدہ تھا، ان کا خون نکلتا، یہ کم مجاہدہ تھا، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جسمانی اذیت دی گئی، یہ کم مجاہدہ تھا۔ سب سے بڑا مجاہدہ کیا تھا کہ انبیاء کا اللہ سے ایسا تعلق ہوتا تھا کہ وہ چاہتے تھے میرے اور اللہ کے درمیان کوئی آڑے نہ آئے، کوئی مخلوق رکاوٹ نہ بنے، میں ہوں، میرا اللہ ہو، میں اللہ سے انس حاصل کروں، اللہ سے باتیں کروں، اللہ کی طرف متوجہ رہوں۔ لیکن اللہ حکم دیتا تھا میری مخلوق میں جاؤ اور ان کو اندھیریوں سے نکال کر نور کی طرف لاؤ۔ کتاب انزلناہ الیک، ہم نے قرآن کو آپ پر کیوں اتارا؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ انسانوں کو ظلمتوں سے، اندھیریوں سے نور کی طرف لے کر آئے۔ انبیاء کا سب سے بڑا مجاہدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ مخلوق میں جاتے تھے، پھرتے تھے، ان کو کفر و شرک کی بدبو اور ان کو گناہوں کی بدبو، کیا ہمیں پیشاب پخانے کی بدبو محسوس ہوتی ہوگی جو انبیاء کو، اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو روحانیت کے امام، ان کو کفر و شرکی اور گناہوں کی بدبو محسوس ہوتی تھی، لیکن اس کو برداشت کر کے مشرکین میں، کافروں میں گھستے تھے، ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتے تھے۔ یہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے نبیوں کو دی جاتی ہے، جن کی وراثت آپ اس مدرسے میں حاصل کر رہے ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، آپ کی طرف دعوت کے علم کی بھی وراثت منتقل ہوئی ہے، آپ کی طرف دعا کی وراثت منتقل ہوئی ہے، آپ کی طرف بدر کی رات یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جو پوری رات آپ روئے ہیں، اس کی وراثت بھی آپ کی طرف منتقل ہوئی ہے۔ صحابہ کا گڑ گڑانا کیسا تھا؟ اذ تستغیثون ربکم، اس وقت کو یاد کرو جب آپ اپنے رب کے سامنے ایسا
صحابہ تم گڑ گڑا رہے تھے، اس پر آسمان سے فرشتے اترے تھے۔ اس علم نے بتلایا ہے کن اسباب پر آسمانی مددیں حرکت میں آتی ہیں، آسمانی نظام حرکت میں آتا ہے۔ اس علم نے بتلایا ہے صبر پر، تقوی پر، استغاثے پر اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آتا ہے۔ بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين۔ اس قرآن نے بتلایا ہے، اس علم نے بتلایا ہے کن اسباب پر آئی ہوئی مدد زمین سے آسمان کی طرف واپس چلی جاتی ہے۔ حتی اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعصيتم من بعد ما اراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة۔ یہ قیامت تک کی رہبری ہے۔ اس علم نے بتلایا ہے کس سبب پر آسمان پر مدد آسمان پر رک جاتی ہے۔ اس علم نے بتلایا ہے عجب پر، کثرت کی طرف نگاہ چلی جائے، قوت کی طرف نگاہ چلی جائے، اپنی ذات کی طرف نگاہ چلی جائے، اللہ کے ما سوا کی طرف نگاہ چلی جائے۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ اس علم نے بتلایا ہے دنیا میں باطل جتنا دندنا رہا ہو، جتنا شور و شغب کر رہا ہو، جتنی چیخ و پکار کر رہا ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ قرآن نے بتلایا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ باطل والے چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونک سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حق کو بجھا دیں، اللہ کے علم کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اس قرآن نے بتلایا ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف کے فراق میں روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی جاتی رہی، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، جی جی میں گھٹ رہے ہیں، اور بیٹے کہہ رہے ہیں تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الہالکین، کب تک یوسف کو یاد کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جواب میں کہہ رہے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنے غم کی شکایت تم سے نہیں کرتا، اپنے اللہ سے کرتا ہوں۔ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی اس قدرت کو جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے۔ میرا اللہ ظاہر کے خلاف یوسف کو لائے گا۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور وہ آئے ہیں بھائی غلہ لینے کے لیے، اور حضرت یوسف تخت پر بیٹھے ہیں، اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف اس کے بھائی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا؟ کچھ پہچاننے سے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تم ہی تو یوسف نہیں ہو؟ جواب میں کہہ رہے ہیں انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی بنیامین ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ کس بنیاد پر کیا؟ وہ کنویں میں ڈالے گئے، وہ مصر کے بازار میں غلام بنا کر 2 مرتبہ بیچے گئے، وہ جیل کی کالی کوٹریوں میں قید کیے گئے، ساری گھاٹیوں سے نکالا اور اللہ نے اپنی قدرت سے نکال کر وزارت خزانہ کی کرسی پر بٹھایا۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، کس بنیاد پر؟ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ گناہوں سے بچنا، حکم پر جمنا، ناگواریوں کو سہنا، ہر موقع پر اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکم کو پورا کرنا، نگاہ میں تقوی، سننے میں تقوی، دیکھنے میں تقوی، بولنے میں تقوی، چلنے میں تقوی، ہر حرکت ہر سکون میں تقوی۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، تقوی پر اللہ عمل کو قبول کیا کرتا ہے۔ سارا گھرانہ جمع ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کیا میں تم سے نہیں کہا کرتا تھا میں اللہ کی اس قدرت کو جانتا ہوں جس کو تم نہیں جانتے؟ اللہ نے ظاہر کے خلاف اپنی قدرت سے سارے خاندان کو جمع کر کے دکھلایا۔ اس قرآن نے بتلایا ہے، اس علم نے بتلایا ہے کہ کبھی اللہ سے مایوسی نہ ہو، اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کر کام کرو، اللہ کی رحمت سے پر امید ہو کر کام کرو۔ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جس کی امید مجھ سے کیا کرتا ہے۔ اس لیے
انبیاء علیہم السلام پر جہاں علوم اتارے گئے، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا اس علم کو عالم تک پہنچانے کا آپ کو مکلف بنایا گیا، اور یہ ذمہ داری اس امت کی طرف منتقل کی گئی۔ ساری امت آپ کی وارث ہے، ساری امت آپ کی وارث ہے۔ علماء اہل علم بڑے وارث ہیں، عوام چھوٹے وارث ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سید المحدثین، ساری دنیا کے محدثین، ساری دنیا کے محدثین اور قیامت تک آنے والے محدثین حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی سے نکلے، مدینے کے بازار میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انتم ہا ہنا ومیراث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقسم فی المسجد، تم یہاں بیٹھے ہو، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث تو مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے۔ میراث کا لفظ سن کر سمجھے آپ کے تبرکات کچھ مل جائیں گے، دوڑے ہوئے مسجد کی طرف آئے تو دیکھا حلال حرام کا علم سکھایا جا رہا ہے، فرائض کا علم سکھایا جا رہا ہے۔ واپس آئے، این میراث رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ کہاں ہے؟ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کیا دیکھا؟ کہاں دیکھا؟ یتعلمون الحلال والحرام ویعلمون الفرائض۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ذاک میراث محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صرف مسجد میں علم کے سیکھنے پر اکتفا نہ کیا، صرف مسجد میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میراث خود سمیٹنے پر اکتفا نہ کیا، یہ تاجر بھی اس میراث میں سے حصہ لیں، یہ ملازم بھی اس میراث میں سے حصہ لیں، یہ کاشتکار بھی اس میراث میں سے حصہ لیں، یہ ڈاکٹر بھی اس میراث میں سے حصہ لیں، یہ مہندس اور انجینئر یہ بھی اس میراث میں سے حصہ لیں، یہ دیہات کے رہنے والے اور یہ شہروں کے رہنے والے اور یہ افریقہ کے صحراؤں کے رہنے والے اور یہ انڈونیشیا کے جزیروں کے رہنے والے اور یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہنے والے یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث میں سے حصہ لیں۔ بڑے وارث کی ذمہ داری ہے چھوٹے وارثوں تک ان کا حق میراث پہنچائیں۔ اس لیے طالب علمی کے زمانے میں انتھک محنت ہو علم کے سیکھنے کی، لیکن چھٹی کے زمانے میں اس علم کی تبلیغ کے لیے، اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اپنے تزکیے کی نیت سے، اپنی اصلاح کی نیت سے اللہ کے راستے میں جایا جائے کہ محلے میں جتنے تاجر ہیں یہ قدوری، شرح وقایہ، ہدایہ، اس کے لکھے ہوئے مسائل ان تاجروں میں زندہ ہوں، ان دکان والوں میں زندہ ہوں، کتاب الاجارہ کے احکامات ان ملازمین میں زندہ ہوں، باغبانوں میں، کاشتکاروں کے اندر کتاب الزراعہ کے احکامات زندہ ہوں، دنیا کے وکلاء میں کتاب الوکالہ کے احکامات زندہ ہوں، شرکاء کے اندر کتاب الشرکہ کے احکامات زندہ ہوں، امت میں میراث کے احکامات زندہ ہوں۔ حضرت عمر نے مدینے کے بازار میں فرمایا تھا لا یبع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، کسی کو ہمارے بازار میں تجارت کا حق نہیں ہے، پہلے جاؤ مسجد میں تجارت کے احکام سیکھو پھر بازار میں آ کر تجارت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے الیس سوق المسلمین کمصلی المسلمین، کیا مسلمانوں کا بازار مسلمانوں کے مصلی کی طرح اور مسجد کی طرح نہیں ہے؟ جیسے مسجد کے اندر عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے حکم کی پابندی میں رہا جاتا ہے، بازار میں بھی تم اللہ کے حکم کے پابند ہو۔ کون ان میں طلب پیدا کرے گا؟ ان تاجروں میں، ان کاشتکاروں میں، ان ملازمین میں، اس عوام میں، دیہات والوں میں، شہر والوں میں، ان گھروں کے محلوں میں رہنے والوں میں، ان دکانوں پر بیٹھنے والوں میں کون طلب پیدا کرے؟ دعوت اس کا نام بے طلب بن کر، بے غرض بن کر بے طلبوں کے اندر پھرنا، بے غرض بن کر بے طلبوں کے اندر پھرنا تاکہ ان میں دین کی طلب آئے، پھر ان کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت سکھانا، ان کے شعبے کا دین ان کو سکھانا، اور خود اپنے نفس کا تزکیہ کرنا اور ان انسانوں کے نفوس کا تزکیہ کرنا۔ یہ تینوں مقاصد بعثت حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں ہماری طرف منتقل ہوئے ہیں۔ صرف ایک محلے کی ذمہ داری نہیں، صرف ایک شہر کی ذمہ داری نہیں، صرف ایک ملک کی ذمہ داری نہیں، سارے عالم کی ذمہ داری کو ہم محسوس کریں، عالم کی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ کنتم خیر امہ کے ساتھ کہا ہے اخرجت للناس، اخرجت للناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اس امت کو نکالا گیا ہے۔ اس لیے چھٹیوں میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے نکلنا ہے۔ سہمائی امتحان قریب ہیں، خوب محنت ہو، خوب محنت ہو، خوب محنت ہو۔
یکسوئی کے ساتھ علم کو سیکھا جائے۔ آج کے رواجی آلات و وسائل سے بچنا، آج کے رواجی آلات و وسائل سے بچنا، آج کے رواجی آلات و وسائل سے بچنا، یہ دجالی فتنے ہیں، یہ علم دین میں مخل ہیں، یہ علم دین میں مخل ہیں۔ تمام اسباب وسائل جتنے رواجی ہیں ان سے اپنے آپ کو یکسو کر کے علم کے سیکھنے سکھانے میں مشغول ہونا، اور پھر چھٹیوں میں اللہ کی راہ میں، خود بھی ابھی بھی اللہ کی راہ میں ہیں۔ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، دوسری اللہ کی راہ میں نکلنا تاکہ یہ اس علم کا یقین بھی آئے، اس علم کا عمل بھی آئے، اس علم کو عالم میں پھیلانے کی مشق بھی ہو، اور فارغ ہو کر سال سال کے لیے نکلنا۔ 5000 علماء اس وقت پاکستان میں آپ کے مدارس کے سال لگا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اور ترقیات سے نوازے۔ اب اس کے لیے کھڑے ہو کر فرمائیں کون کون فارغ ہو کر ایک سال کے لیے تیار؟ 1 سال تو مشق ہے، موت تک عالمی ذمہ داری کو نبھانا ہے۔ ایک طرف اس علم کا سیکھنا، دوسری طرف سکھانا، تیسری طرف دعوت دینا، اور چوتھی طرف تزکیے میں مشغول ہونا۔ تو فرماؤ بھائی کون کون تیار ہے؟ ہمت کر کے بولیں ماشاءاللہ۔ وہ جن کے سال کی نیتیں ہیں سب کھڑے ہو جائیں اپنی جگہوں پہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہم زد فزد، کثر اللہ امثالکم، کثر اللہ امثالکم، کثر اللہ امثالکم۔ تشریف رکھیں تشریف رکھیں۔ اور جو دوسرے درجات کے طلبہ ہیں موقوف علیہ اور اس سے نیچے کے، وہ سب چھٹیوں میں چلے کی بھی نیت کریں، اور فارغ ہونے والے طلبہ دور حدیث اور تخصص کے، وہ 1 سال امتحان دیتے ہی نکل جائیں۔ ہمارے استاد محترم تھے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت مولانا حبیب اللہ مختار رحمۃ اللہ علیہ، ہم سے فرمایا کرتے تھے دیکھو نصیحت کرتا ہوں، فارغ ہوتے ہی نکل جانا۔ میں فارغ ہو کر پکا تھا میرا سال، طالب علمی کے زمانے میں ہر سال چلہ لگتا تھا، اور یہ طے کیا تھا فارغ ہوتے ہی سال لگانا ہے، لیکن کسی کام میں ایسا مشغول ہوا کہ اب اس سے نکلنا مشکل ہو رہا ہے۔ میری طرح نہ بننا، فارغ ہوتے ہی سال لگا لیں۔ تو اس کے لیے بھائی اللہ سے خوب طلبہ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جو آپ کی زندگی کا ہدف ہے، دعوت، تعلیم، تزکیہ، راتوں کی تنہائیوں میں رو رو کر ابھی سے اپنے آپ کو اللہ سے قبول کروائیں، پھر اللہ طالب علمی کے زمانے کی دعاؤں کی برکت سے آپ سے موت تک عالمی سطح کا کام لے گا۔ خوب اللہ سے رو رو کر منوائیں۔ اور کیا تشکیلیں فرمائیں؟ اچھا یہ فرمائیں سیمائی امتحان کی چھٹیوں میں کون کون سے، کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں؟ 3 دن کے لیے کون کون تیار ہیں؟ امتحان کے بعد سب کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ۔ سیمائی امتحان کے بعد 3 دن کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہمت کرو، اور ہمت کرو بھائی، اور ہمت کرو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہر درجے سے کئی جماعتیں آپ حضرات نے تیار کرنی ہیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اور محلے والے احباب بھی فرمائیں 4 ماہ کے لیے کون کون نقد تیار، چلے کے لیے تیار، ہمت کر کے نام دیں بھائی اپنے۔ ملکوں کے لیے تیار، 7 ماہ کے لیے، سال کے لیے، فرمائیں بھائی۔ اور کھڑے ہوں بھائی، اور کھڑے ہوں۔ حضرت مولانا الیاس نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے اس کام سے چاہتا ہوں عوام اور علماء میں جوڑ پیدا ہو جائے۔ اگر عوام کے ساتھ مل کر نہ چلے اور عوام علماء کے ساتھ نہ چلے تو خطرہ ہے کہ ایسا وقت نہ آئے کہ علماء کی باتوں کے سمجھانے کے لیے عوام کو ترجمان کی ضرورت پڑے، حالانکہ انہی کی زبان میں بات کریں گے لیکن عوام کے سر سے گزر جائے گی، اس لیے کہ عوام اور علماء کا تعلق نہ رہا۔ اس دعوت کے کام کے ذریعے عوام علماء کو سب کو جوڑ کر چلایا جا رہا ہے۔ جیسے صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ، صحابہ میں حضرت معاذ بن جبل، زید بن ثابت، ابی بن کعب، یہ اتنے بڑے بڑے علماء اور قراء، یہ سب عوام کے ساتھ مل کر چلتے تھے۔ عوام ان سے اپنی ضرورت کا دین سیکھتی تھی، سفر میں بھی سیکھ رہے ہیں، حضر میں بھی سیکھ رہے ہیں۔ اور فرمائیں بھائی محلے والے احباب،
تو بھائی سب اپنی زندگی کا مقصد اس کو بنائیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام ولک الحمد بالقرآن ولک الحمد بكل نعمت انعمت بها علینا ظاہرها وباطنها، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ سرہ وعلانیتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی صاحب الجبین الانور والخد الازہر واللواء والکوثر وعلی آلہ وصحبہ عدد الحصا والذر۔ اے اللہ تو ہم سب کے قصوروں کو معاف فرما، اے اللہ دین سیکھنے، دین پر چلنے، دین کو عالم میں پھیلانے کے لیے ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ علم نافع نصیب فرما، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقاصد بعثت پر ہماری جان، ہمارا مال، ہماری صلاحیت، ہماری استعداد خرچ ہو، اس کے لیے ہم سب کو عافیت کے ساتھ قبول فرما، اے اللہ اساتذہ کا ادب نصیب فرما، کتابوں کا ادب نصیب فرما، مدرسے کا ادب نصیب فرما، اے اللہ تقوی کی دولت سے مالا مال فرما، اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما، ہر قسم کی فتنوں سے اور دجالی تمام فتنوں سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما، پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ علم یکسوئی نصیب فرما، اے اللہ اس علم یکسوئی نصیب فرما، اس علم کا یقین، عمل، دعوت، اے اللہ سب کو جمع کرنے کی توفیق